جناب اس وقت ہمارا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسلام اور ہماری زندگی، وہ پروگرام شروع ہو رہا ہے 5:38 on the clock اینڈ آج اذان مغرب کا وقت ہوگا 5:51۔ اس وقت مولانا ملتان نعیمی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام، کا شبہ ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ہمارے ٹاپک کی 5ویں قسط ہے دجال کے پاس کتنی پاور ہوگی جب وہ آئے گا۔ آئیے حدیث مبارکہ کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دجال جب برمودا ٹرائنگل کے کسی جزیرے سے نکلے گا، وہ وہاں وہ قید ہے، جس دن اس کے خروج کا اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس دن اسے بہت غصہ آئے گا۔ جس دن اس کا ٹائم ہو چکا ہوگا اسے اتنا غصہ آئے گا کہ وہ غصے میں اپنی زنجیروں کو جو ہے وہ توڑ دے گا اور وہ زنجیریں بھی اس دن ٹوٹ جائیں گی۔ جیسے کسی طاقتور کو رسیوں سے جکڑا ہو، پھر ایک دم وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، چیخے، ہاتھ پاؤں کو کھینچے، بالکل یوں ہی اس دن دجال کرے گا اور وہ زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا، وہ ٹوٹے گی بھی نہیں۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، کتنی ہی طاقت ہو، کتنے ہی حالات موافق ہوں، وہ کام اسی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آتا ہے۔ کوئی اور اسے آزاد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ سمجھیں کہ دجال جو باندھا ہوا ہے تو کوئی بندہ آئے گا، آ کر اس کے پاس چابی ہوگی، وہ آ کر اس کا تالا کھولے گا اور اس کو آزاد، نہیں، وہ خود ہی اس کو اتنا شدید غصہ آئے گا کہ اس کی وجہ سے اس کی زنجیریں جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی۔ اب وہاں سے نکلتے ہی پہلے یہ ادھر کا رخ کرے گا جہاں اس کے چاہنے والے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو دجال کے چاہنے والے انتظار جہاں کر رہے ہیں، شام و عراق سے ہوتا ہوا یہ اصفہان میں پہنچے گا۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں اصفہان کے اندر یہودی جو ہیں اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے پہلے ہی۔ اور یہ شامل کیوں ہوں گے، یہ لوگ کیوں شامل ہو جائیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ آج بھی اپنی عبادت میں اس کی رہائی کی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ایک بادشاہ کا وعدہ کیا تھا ان کے عقیدے کے مطابق، جو آ کر ان کی حکومت کو قائم کرے گا۔ یہ اپنی کتابوں میں اس کو مسیح داؤد بھی کہتے ہیں۔ اور یہ جو جب دجال آئے گا تو عورتوں کی بھی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس کے گروپ میں شامل ہو جائے گی۔ مسند امام احمد میں ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنی قریبی رشتہ داروں یعنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، ان کو وہ رسیوں سے باندھ دے گا۔ مرد جو ہے یہ کہیں دجال کی طرف نہ نکل جائیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں، یہ جو ماں ہے یا بیٹی ہے، بہن ہے، یہ عام طور پر نارملی آپ ان کو بولیں تو یہ مان جاتے ہیں، لیکن دجال کے گروپ میں شرکت کے لیے کتنی ایکسائٹمنٹ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ بڑوں کی بات تک نہیں مانیں گی عورتیں۔ تو پھر کیا ہوگا کہ مومن مرد جو ہیں وہ کیا کریں گے، وہ ان کو رسیوں سے باندھ دیں گے کہ کہیں یہ ان کے گروپ میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ عورتیں بھی بہت بڑی تعداد میں اس کے گروپ میں شامل ہوں گی۔ تو یہ وہاں سے اصفہان سے خراسان جائے گا، خوزستان جائے گا، کرمان جائے گا، یہ مسند امام احمد میں ہے۔ ان تمام کا تعلق، یہ جتنی جگہ میں بتا رہا ہوں، ان کا تعلق ایران سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرب قیامت دجال کا ایران کی کافی سلطنتوں پہ قبضہ ہو جائے گا، تبھی تو وہ ان علاقوں میں پھرے گا، اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ ایران کے ہیں۔ بخاری و مسلم میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں جس میں دجال داخل نہ ہو سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ یہ مکہ اور مدینہ کی جو حدود میری اسٹڈی کے مطابق جو حرم بنتی ہے یا جہاں سے مسجد جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتی ہے، اگر درمیان میں بلڈنگز نہ ہوں تو وہ اس جگہ میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن دجال سعودی عرب میں داخل ہو جائے گا۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا، سعودی عرب میں اور مکہ مدینہ میں فرق ہے۔ یہ مدینہ شریف کی جو مسجد نبوی کی جو حدود ہے نا، یہ اس میں داخل نہیں ہو پائے گا، سعودی عرب میں داخل ہو جائے گا۔ اب آپ پوچھیں گے وہ سعودی عرب میں کون سی دلیل ہے؟ تو بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند امام احمد، یہ تینوں کتابوں کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ دجال احد پہاڑ تک پہنچ جائے گا۔ اب آپ میں سے جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیے کہ احد پہاڑ کے پاس تو آپ گئے ہیں نا، سارے لوگ جاتے ہیں،
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں قبر مبارک ہے، وہاں لوگ دعا مانگتے ہیں، احد پہاڑ کے پاس ہی ہے. تو احد پہاڑ تک دجال جو ہے وہ پہنچ جائے گا. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے. اور وہ دور سے مسجد نبوی کو وہاں دیکھے گا، احد پہاڑ کے پاس یہ بھی اور اس کے ساتھی بھی. تو دیکھے گا مسجد نبوی کو اور اپنے ساتھیوں سے بولے گا دجال وہ سفید محل دکھائی دیتا ہے، یہ مسجد احمد ہے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. تو پتہ یہ چلا کہ دجال سعودی عرب تک تو چلا جائے گا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور اللہ تعالیٰ کا بڑا گھر جو ہے مسجد حرام، ان کی جو حرم کی حدود ہیں اس کے اندر وہ نہیں داخل ہو پائے گا. تو وہ آگے بڑھنے لگے گا، احد پہاڑ تک جائے گا، آگے بڑھنے لگے گا، ہر طرف تلوار اٹھائے فرشتے جو ہیں اسے نظر آئیں گے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حدیث پڑھنے کے بعد کہ وہ مدینہ میں داخل ہوگا. احد پہاڑ اور جرف یہ مدینہ میں ہی ہیں، حضور فرماتے ہیں جرف یہ بھی مدینہ میں ہے. ہاں وہ مسجد میں نہیں داخل ہو سکے گا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ احد تک جا پائے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ وہ اتنی تیزی سے سفر کرے گا جس طرح ہوا بادلوں کو اڑا لے جاتی ہے. یہ مسلم شریف میں ہے، خلاصہ اس کا بیان کیا کہ جیسے ہوا جو ہے وہ بادلوں کو لے کے چلی جاتی، بڑی تیزی کے ساتھ جاتی ہے. آپ کبھی بادلوں کو جاتے ہوئے دیکھا کریں، نیچے سے کم نظر آتے ہیں، اگر چھائے ہوئے ہوں تو پھر کم، اگر ایک دو ہوں تو پھر نظر آتا ہے، لیکن بلندی سے آپ کو بڑے نظر آئیں گے اگر آپ ہوا کے اس کے اوپر جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہوں. اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیدل چلے گا؟ دجال جب آئے گا تو کیا پیدل چلے گا؟ یہ تو لگتا نہیں ہے کہ وہ پیدل سفر کرے، کیونکہ اس کی ٹانگیں نارمل نہیں ہوں گی. آپ جب کھڑے ہوتے ہیں نا تو آپ کی پنڈلیوں کے بیچ میں فاصلہ جو ہوتا ہے اس سے زیادہ ہوگا فاصلہ پنڈلیوں کے بیچ میں. تو وہ پیدل بھی چلے گا، ہوائی سفر بھی کرے گا، بحری سفر بھی کرے گا، تمام سفر کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ وہ سفر میں استعمال کیا کرے گا. تو آئیے سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث شریف میں جو مسند امام احمد میں ہے، حضور فرماتے ہیں وہ ایک گدھے پر سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اب لوگوں نے اس حدیث کو پڑھنے کے بعد مذاق اڑانا شروع کر دیا. آپ کو پتا کہ سب سے آسان ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ مذاق اڑانا شروع کر دے، کیونکہ تسلیم کرنے کے لیے تحقیق کرنا پڑتی ہے، تحقیق کرنے کے لیے ٹائم لگتا ہے، تو اتنی کون محنت کرے. اب اس حدیث کو سمجھنا تھا. دیکھیے آپ جن چیزوں کے نام رکھ رہے ہو نا، ایکسیڈنٹلی نام رکھ دیتے ہو آپ. یہ ایکس ریز، یہ کیا نام ہے؟ ریز کی تو سمجھ آ گئی، یہ ایکس کیا ہے؟ تو اسی طرح بہت ساری چیزوں کے نام آپ نے کیا کیا، وقت کے نام پہ رکھ دیے، آپ نے ان کا نام بندے کے نام پہ رکھ دیا. تو بہت ساری چیزوں کے نام بعد میں پیدا ہوئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ نام پہلے بتا دیتے تو اس وقت تو یہ نام تھے ہی نہیں، تو کس کو کیا سمجھ آتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث مبارکہ میں اور قرآن مجید جو ہے وہ اپنے الفاظوں میں ایسے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جو آنے والے دن کے اندر بھی آدمی کو سمجھ میں آ جائیں. اب حضور نے کیا کہا کہ وہ گدھے پہ سوار ہوگا اور گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں اس کی سواری گدھا، اور رفتار بتا رہے ہیں ہوا، اور فاصلہ بتا رہے ہیں کہ دونوں کانوں کے بیچ میں 40 ہاتھ ہیں. اب بتائیے تینوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ گدھا تو گھوڑے کے برابر نہیں چلتا، ہوا کے برابر کہاں چلے گا بھائی؟ تو جب حضور اس کی رفتار ہوا بتا رہے ہیں اور سواری گدھا بتا رہے ہیں، تو اب گدھا سے مراد یہ گدھا نہیں ہے، یہ تو چلتا ہی نہیں ہے، مار کھاتا ہے صرف اسی وجہ سے اپنے مالک سے کہ یہ چلتا نہیں ہے. رک جائے گا، تھوڑا سا سامان اوپر رکھو تو چل پڑے گا، زیادہ سامان رکھو تو رک پڑے گا. تو یہ تو چلتا ہی نہیں ہے. تو تیز رفتاری اور گدھا دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں. تو اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اور گدھا دونوں کا ذکر کر رہے ہیں تو اب ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سواری کو گدھا کیوں کہا ہے. تو حضور دجال کی سواری کو گدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اور پھر حضور نے کہا کہ گدھے کے کان، اس کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا. تو کیا گدھے کے کان اتنے لمبے ہوتے ہیں؟ تو کیا حضور نے گدھا نہیں دیکھا تھا؟ کو خدا کا خوف کرو. مذاق اڑانے سے پہلے سمجھو کہ حضور کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ان جیسا فصیح و بلیغ اور ان جیسا ذہین انسان دنیا میں نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ جب ہوا کا تذکرہ آئے گا تو ہوا میں جو گدھا چلتا ہے اس کا نام جہاز ہے آج کے دور میں. تو ہوا میں چلنے والے گدھے کا نام، اب ہوا میں چلنے والے جہاز کو حضور نے گدھا کیوں کہا؟ 2 وجہ سے گدھا کہا. ایک تو یہ کہ سامان اٹھانے میں گدھا مشہور ہے، اور جہاز، ہوائی جہاز جو ہے وہ بھی سامان بہت اٹھاتا ہے. دوسرا، گدھا جو ہے وہ پیچھے کی طرف نہیں چلتا، اس کو کوئی پکڑ کے پیچھے دھکیلے تو پیچھے چلتا ہے، ورنہ وہ آگے چلتا ہے. اور یہی ہوا کے گدھے کا کام ہے جہاز کا. جہاز بھی پیچھے کی طرف نہیں جاتا، آگے کی طرف جاتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کبھی جہاز میں بیٹھے ہوں، میرا تو اب عرصہ گزر گیا،
اس میں بیٹھتے ہوئے، تو جب بھی جہاز جو ہے وہ ہب سے پیچھے آتا ہے تو ایک گاڑی آتی ہے اس کو پیچھے دھکیلتی ہے، تو گدھا جس طرح گدھا پیچھے خود نہیں جاتا، اس طرح ہوائی جہاز بھی پیچھے خود نہیں جاتا۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس گدھے کے کان جو ہیں وہ لمبے ہوں گے، تو آپ آج جا کے دیکھ لیجئے نارملی طور پر ہوائی جہاز کی ونگ سپین جو ہے وہ تقریباً اتنی ہی بنتی ہے جتنے حضور نے 40 ہاتھ جو ہیں وہ بتلائے۔ تو دجال اپنے سفر کے دوران بہت سارا سامان رکھے گا، تو جہاز سامان لے جانے میں گدھے ہی کی طرح کام آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دجال ہوائی جہاز کا استعمال کرے گا، کیونکہ دجال نے 40 دن رہنا ہے، پہلا دن 1 سال کا ہوگا اور پوری دنیا گھومنی ہے، تو کیا گدھے پر رہے گا؟ گدھے پہ تو اصفہان سے سعودی عرب تک نہیں پہنچ سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا سے تیز رفتار ہیں۔ ایک خلائی شٹل 45 منٹ میں پوری دنیا کا چکر لگا لیتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کا جہاز ہو۔ اسرائیلی ماہرین نے ہیون نامی ایک طیارہ بنایا، پہلی پرواز 14 جولائی 2006 کو ہوئی۔ اسے منظر عام پر جون 2007 کو لایا گیا، جبکہ فی الحال یہ جہاز 30 گھنٹے تک مسلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتا ہے۔ حدیث میں 40 ہاتھ کا ذکر ہے۔ اس جہاز کے پروں کا ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 85 فیٹ کا فاصلہ ہے۔ عام طور پر جہازوں کے ونگ سپین جو ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ بلیک برڈ SR-71 22 دسمبر 1964 میں اس کی پہلی پرواز ہوئی۔ اس کی رفتار 2904 مائل پر آور بتائی جاتی ہے، اور اس کے ونگ سپین